الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک عظیم مجاہد ختم نبوت صحابی رسول حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اور وہ عظیم صحابی اپنی جان کی قربانی تو پیش کر دی ہے، لیکن اپنی زبان کے اوپر حق بات کے سوا کچھ نہیں کہا۔ ہاں، جب ان کی والدہ کو ان کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے تو اس کی والدہ پریشان نہیں ہوتی، بلکہ فخر محسوس کرتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا۔ سبحان اللہ۔ واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قاصد بنا کر بھیجا ہے کہ وہ یمامہ کی طرف جائیں، کیونکہ یمامہ میں مسیلمہ کذاب نے ختم نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد بن کر جاتے ہیں اور اس کی دربار میں جاتے ہیں۔ اس نے بلایا اور سوال کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہاں، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ کیا مجھے بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے نہیں سنائی دیتی تیری بات، تو کیا کہہ رہا ہے؟ پھر اس نے کہا کیا، پھر دوبارہ سوال کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کا رسول مانتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں۔ پھر اس نے اپنا پوچھا تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے جلاد کو بلایا، اس نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ ایک ہاتھ کاٹ دیا، سوال کیا، وہی جواب دیا۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ یہی بات کہتے رہے کہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ پھر جب اپنی بات پوچھتا وہ کہتا مجھے سنائی دے دیتا۔ ایک ہاتھ کاٹ دیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، سوال پوچھتا رہا، پاؤں کاٹ دیا، دوسرا پاؤں کاٹ دیا، حتیٰ کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت کی چوکی داری کرتے رہے، ختم نبوت کا پہرا دیتے رہے۔ اور جب یہ خبر ان کی والدہ کو پہنچتی ہے کہ ان کی والدہ سے کہا گیا تیرے بیٹے کو آج شہید کر دیا گیا ہے، تو اس والدہ نے فخر سے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس دن کے لیے دودھ پلایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے پہرا داری کرے گا۔ آج مجھے فخر ہے میں ایک شہید کی ماں ہوں۔ تو میرے دوستو، میں سلام پیش کرتا ہوں ایسی ماؤں کو کہ جنہوں نے ایسے بہادر مجاہد پیدا کیے ہیں کہ جس نے ختم نبوت کا پہرا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مر مٹ گئے۔ اور آج ہمیں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اور پاکستان کے اندر 7 ستمبر 1974 کے اندر قومی اسمبلی کے اندر متفقہ طور پر ایک قرارداد پیش کی گئی ہے، جس کے اندر قادیانیوں کو اقلیت اور کافر قرار دیا گیا ہے۔ آج تک یہ فیصلہ برقرار ہے اور ہم ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو یمامہ کی طرف یہ مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے جا کر اسے جہنم واصل کیا ہے۔ میرے دوستو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد 30 ایسے نبوت کے دعوے کرنے والے آئیں گے، وہ جھوٹے ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا رسول، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ الحمدللہ اہل ایمان کا یہی عقیدہ ہے۔ ختم نبوت ایک عقیدہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری پیغمبر، آخری رسول نہیں ہے، اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی آ گئی، جب بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی آ جائے، تو پھر اس وقت جان دینا فرض بن جاتا ہے۔
میری جان کٹتی ہے تو کٹ جائے، میری اولاد کٹتی ہے تو کٹ جائے، مجھے پرواہ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں اس بات کا اقرار کر چکا ہوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اس وقت تک آدمی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اپنی جان سے، حتیٰ کہ پوری کائنات کے ہر انسان سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیز نہ سمجھے۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور شہدائے ختم نبوت حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے سے آج تک مفتی محمود رحمت اللہ، احمد شاہ نورانی، جنہوں نے بھی بل پیش کیا تھا قومی اسمبلی کے اندر، جو بھی اس کے اندر جو بھی شریک تھے، اللہ ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ جو شہید ہوئے 1200 صحابہ جنگ یمامہ کے اندر ختم نبوت کی خاطر اپنی جان کے نذرانے پیش کر دی، اللہ ہم سب کو ساری زندگی اس عقیدے کے اوپر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔